हेड लाइन्स आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,759 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,30,200 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,03,314, सिंध में 1,44,449, खैबर पख्तूनख्वा में 39,189, बलोचिस्तान में 15,859, गिलगित बल्तिस्तान में 4,200, इस्लामाबाद में 19,300, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,889 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 43,47,155 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,477 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,11,814 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 611 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 14 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,759 हो गई। पंजाब में 2,342, सिंध में 2,604, खैबर पख्तूनख्वा में 1,271, इस्लामाबाद में 214, बलोचिस्तान में 149, गिलगित बल्तिस्तान में 92 और आज़ाद कश्मीर में 87 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान को निशाना बनाने का इरादा रखती हैं। सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत को भी अलर्ट रहना होगा। पूरी कौम को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कल शाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से बातचीत हुई। कोयटा और पेशावर के धमाकों का जिक्र किया। अपनी इत्तलात और खदशात पर उनसे बात की। उन्हें कहा अफ़ग़ानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कोयटा में PDM जलसे की सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया था। गुस्ताखाना खाकों पर एक तबका सियासत करना चाहता था। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पीपल्स पार्टी के अरकान आगा रफ़ीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकाल दिया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह के एहतजाज पर सीखपा हो गए और उन्हें ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा, शोर शराबा करने वालों को ऐवान से बाहर लेकर जाएं। ये पूरे सेशन में ऐवान में नहीं आ सकते। आप ऐवान की कार्रवाई में बहुत मदाखलत करने लग गए हैं। इन्हें फौरी तौर पर ऐवान से बाहर निकालें। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने बात करने का मौका न मिलने पर एहतजाज किया था। इससे कबल लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, गंदम सरप्लस थी, आज दरामद कर रहे हैं। गलत पॉलिसी की वजह से 440 अरब का नुकसान हुआ। गंदम की काश्त बढ़ाने के लिए इकदाम करने चाहिए। किसान को सिर्फ 40 अरब दिए जाएं तो गंदम में खुद कफील हो जाएंगे। गंदम के मामले पर हुकूमत अपनों को नवाज रही है। गंदम की दरामदी कीमत 2,000 रुपए मन मुकर्रर की जाए। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का कहना था, अपोजिशन ने अपनी बात की, हुकूमती मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए। अपोजिशन की तजवीज़ का हम ख्याल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने अपनी सिफारिशात दी हैं। सिंध हुकूमत ने गंदम से मुतालिक अपनी सिफारिशात नहीं दी। अपोजिशन की तजावीज़ को जरूर ज़ेर गौर लाएंगे। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मईशत को क्रैश करने वाली नून लीग मौजूदा माशी बहरान की जिम्मेदार है। आवाम जानती है कि 3 दहाइयों से लूट मार में मसरूफ टोले ने मुल्क के दरगो मईशत की सूरत हाल तक पहुँचाया। मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी इबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि दीगर ममालिक इसलिए आगे निकल गए क्योंकि वहाँ मियाँ मफरूर जैसे करप्ट लीडर्स न थे, न ही उन मुल्कों पर अरस्तु जैसे दरबारी मुसल्लत थे। जमहूरियत को अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल करने वाले जाली चैंपियन बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI को हुकूमत मिलते ही 11 अरब डॉलर कर्ज की किस्त की अदायगी का चैलेंज और 20 अरब डॉलर का खसारा मिला। मुस्लिम लीग ने 2018 में करंट अकाउंट खसारा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 19 अरब 19 करोड़ 50 लाख डॉलर्स पर छोड़ा। गुज़िश्ता माह 73 मिलियन डॉलर का सरप्लस हुआ। गुज़िश्ता माह बरामदात 29% बढ़ी, जबकि तरसीलात
در میں 9% اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ معیشت کی یہ بہتری عمران خان کے ویژن کی وجہ سے ہے۔ کاروبار جیسے آپ نے مہنگی بجلی کی وجہ سے تباہ کیا، آج دوبارہ بحال ہو رہا ہے۔ صنعتوں کی ترقی سے نوکریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج نوجوانوں کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے قرض دیے جا رہے ہیں۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں سطح سمندر اور فضا سے جہاز شکن میزائلز کی فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں سطح سمندر اور فضا سے جہاز شکن میزائلوں کی فائرنگ کی مشقیں کی گئی ہیں، جس میں پاک بحریہ کی جنگی بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر نے کامیابی سے اپنے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل امجد نیازی نے میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ امیر البحر ایڈمرل امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پاک بحریہ کے جوان اور آفیسرز ملک کی سمندری سرحدوں اور بحری اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ میزائلز فائرنگ کا شاندار مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان نے اپنی سزا پوری کرنے والے 5 بھارتی جاسوسوں کو رہا کر کے واپس بھارت بھیج دیا۔ عدالت نے 4 بھارتی شہریوں کو رہا کرنے سے متعلق ایک درخواست نمٹا دی۔ کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بھارتی ہائی کمیشن نے فوجی عدالت سے سزا پانے والے اپنے مجرمان کی رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف پیش کیا گیا تھا کہ لاہور جیل میں قید 3 بھارتی مجرم اور کراچی جیل کے ایک مجرم کو پاکستان میں جاسوسی اور دہشت گرد کارروائیوں پر سزا ہوئی۔ جیل میں موجود بھارتی قیدی اپنی سزا پوری کر چکے۔ قانونی طور پر ایسی کوئی وجہ نہیں کہ وہ جیل میں قید رہیں۔ سزا پوری کرنے کے بعد قیدیوں کو جیل میں رکھنا آئین پاکستان کے تحت دی جانے والے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ قیدیوں کو رہا کر کے واپس بھارت بھیجنے کی ہدایت کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دہشت گردی اور جاسوسی میں ملوث بھارتی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ 8 بھارتی شہریوں کی رہائی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس اطہر منولا نے کی۔ وزیر داخلہ کی جانب سے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ نے عدالت کو بتایا کہ 5 بھارتی قیدیوں کو سزا مکمل ہونے پر 26 اکتوبر 2020 کو رہا کر دیا گیا۔ عدالت نے 4 بھارتی شہریوں کو رہا کرنے سے متعلق ایک درخواست نمٹا دی۔ کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کابینہ ارکان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حضور کی شان اقدس سے بڑھ کر کچھ نہیں اور اس میں کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی تشہیر کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے آج کابینہ اجلاس میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی پلان تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک سے اگلے جمعے 12 تا 18 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ صوبے بھی وفاقی حکومت کی ہدایات کے مطابق ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے۔ اس سے قبل کابینہ کے اجلاس میں فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات اور گستاخانہ خاکوں کی تشہیر کی کھلی حمایت کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ کابینہ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے بڑھ کر کچھ نہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس معاملے پر احتجاج کے لیے ہر ممکن فورم پر آواز بلند کی جائے۔ کابینہ نے اسلاموفوبیا سے متعلق OIC کے پلیٹ فارم سے دنیا میں آگہی پھیلانے پر بھی زور دیا۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی۔ جان بچانے والی 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ادویات میں اینٹی بائیوٹکس، پیٹ درد، آنکھ، کان، دانت، منہ، بلڈ انفیکشن کی دوائیں، جلد کے امراض، زچگی کے بعد استعمال ہونے والی ادویات سمیت مختلف دوائیں مہنگی ہو گئیں۔ حکومت نے ڈرگ مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ 94 دواؤں کی قیمتوں میں 9 سے 262% تک اضافہ کر دیا گیا۔ ادویات میں بخار، سر درد، امراض قلب، ملیریا، شوگر، گلے میں خراش اور فلو کی دوائیں شامل ہیں۔ حکومتی ناقص پالیسیوں کی بھیٹ چڑھانے والی ادویات میں اینٹی بائیوٹکس، پیٹ درد، آنکھ، کان، دانت، منہ، بلڈ انفیکشن کی دوائیں، جلد کے امراض،
زچگی کے بعد استعمال ہونے والی ادویات سمیت مختلف دوائیں مہنگی ہو گئیں۔ 68 مقامی دواؤں اور 26 امپورٹڈ دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ حکومت کا کہنا ہے مارکیٹ میں دواؤں کی دستیابی کم ہونے سے وفاقی حکومت کو مجبوراً اضافہ کرنا پڑا۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ اور خام مال مہنگا ہونا بھی وجہ بنی۔ فارماسیوٹیکل کمپنیاں جون 2021 تک قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے کی مجاز نہیں ہوں گی۔ خیال رہے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری 22 ستمبر کو کابینہ نے دی تھی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔